أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله نور من نور الله نور من نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے توبہ کی شرطیں اور اس کی نوعیت۔ اس سے پہلے آپ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو وہ مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر آلسو۔ توبہ کی شرطیں کتنی ہیں؟ پہلے آئیے جانتے ہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلی شرط جو ہے احکام الہی کے خلاف اعمال پر شرمندگی اور ندامت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر آن اور ہر گھڑی گناہوں سے باز رہا جائے۔ تیسری شرط ہے کہ معاصی اور خطاؤں کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے جس طرح کے پہلے مرتب ہوا ہو۔ شرمندگی اور ندامت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الندم توبتن، الندم توبتن مطلب پشیمانی اور ندامت توبہ ہے۔ صحیح ندامت اور پشیمانی کی پہچان یہ ہے کہ دل میں رقت پیدا ہو اور کثرت سے آنسو بہائے جائیں۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھو کیونکہ وہ لوگ نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پشیمانی اور ندامت کے آیا ہے تو اس کا معنی جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ محبوب کے جدا ہونے سے پہلے اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، دل سے ہوک اٹھتی ہے اور وہ غم زدہ رہ جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس کا حزن و ملال بڑھتا ہے اور اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بکثرت گریہ وزاری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ پھر ایسی حرکت گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ کیسا ہوتا ہے کہ زہر سے زیادہ ہلاکت آفری ہیں اور وہ حملہ آور درندے، جلا دینے والی آگ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی تلوار سے زیادہ ضرر رساں ہیں۔ یہ اگزامپل دے کے سمجھا دی گئی کہ وہ دل کو جیسے ایک انسان کے اور کس انسان کے وہ مومن ہے جس کو وہ پریشانی تنگ کر رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا جائے، لہٰذا وہ گناہوں سے ضرور بھاگتا ہے اور وہ اس طرح بھاگتا ہے جس طرح مہلک اور مضر رساں چیزوں سے لوگ بھاگتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات گرہ باندھ لینی چاہیے کہ گناہ میں پوری ہلاکت ہے اور اطاعت خداوندی میں کلی طور پر بقائے ابدی سلامتی کی لذت۔ سبحان اللہ۔ گناہ طویل حزن و ملال پیدا کرتا ہے اور بعد میں زحمت اور بیماری۔ عمر گناہوں سے گھٹتی ہے اور لوگوں کو آگ کا ایندھن بننا پڑتا ہے۔ تو حدیث شریف میں وارد ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ رزق کثیر سے محروم ہو جاتا ہے، چنانچہ زنا افلاس کا موجب سبب بنتا ہے کہ مزید برائیاں کرنی اور سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کے معنی کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ دریافت فرمانے پر ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب توبۃ النصوح کے معنی دریافت کیے گئے تو فرمایا، گناہ گار اور گناہ کا کوئی بیرونی اور اندرونی اثر باقی نہ رہے۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ توبۃ النصوح کے بارے میں ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب توبۃ النصوح کے معنی دریافت کیے گئے تو فرمایا کہ گناہ گار اور گناہ کا کوئی بیرونی اور اندرونی اثر باقی نہ رہے۔ جس کی توبہ خالص ہوتی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کس طرح شام ہوتی کس طرح صبح۔ توبۃ النصوح پشیمانی کا پختہ ارادہ پیدا کرتی ہے۔ پختہ ارادہ اور عزم اس بات کا ہوتا ہے کہ جو گناہ پہلے کیے گئے ہیں دوبارہ ان میں مبتلا نہ ہو۔
کتنی بڑی اچھی چیزیں کھول کھول کے بیان کر دی کہ اگر ان کے ایک ایک چیز کے ٹاپک جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو میرا خیال وقت ہی کم پڑ جائے۔ بہرحال اس میں یہی ہے کہ پختہ ارادے کو توبۃ النصوح جو دل سے کی جاتی ہے، ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اتنی بھی اللہ توفیق دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں سے دور رکھے اور کوئی ایسا برا کام نہ ہو جائے۔ بہرحال توبۃ النصوح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک کیا کہتے ہیں پختہ ارادہ ہے کہ جس میں کوئی ایسی اندرونی اور بیرونی کوئی اثر باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ والذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ ایک بار پھر اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد باری تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ٹھیک ہے، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بلا شبہ ہدایت کی راہ میں سچی کوشش کرنے والے کا خدا ہادی ہے۔ جب وہ اس راہ میں صادق ہوگا تو ہدایت کو وہ معدوم نہیں پائے گا، یعنی کہ سچے دل سے صادق، سچا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو معدوم کا مطلب ہے ضرور ہدایت پائے گا، سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ وعدہ خلاف ہے، نہ بندوں پر ظلم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ ارحم الراحمین، رؤوف رحیم ہے، اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے والا ہے، اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کا مددگار، توفیق دینے والا ہے۔ اور جو اس سے روح گردان ہوتے ہیں، اس سے پیٹ موڑتے ہیں، ان کو مہربانی کے ساتھ بلاتا ہے، ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اس طرح جیسے کہ ایک مہربان ماں طویل سفر سے اپنے بیٹے کی واپسی پر خوش ہوتی۔ یہ ایگزامپل دے دی، سبحان اللہ، کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے طویل سفر کے بعد پھر خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 70 تو کم ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس میں پڑھا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ اس سے منسلک ایک روایت صحیح و بخاری و مسلم شریف میں باروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 یعنی 99 خون کیے تھے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا۔ کسی شخص نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ یہ شخص ایک راہب کے پاس پہنچا، اس سے دریافت کیا کہ کسی شخص نے 99 خون کیے ہیں، اس کے لیے توبہ ممکن ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ مایوسی ہو گئی نا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس طرح 100 خون پورے کر دینے پر اس نے پھر سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لگن لگا دی، دل میں تڑپ لگا دی، اللہ کی ہدایت آنی تھی اس وقت، اس لیے پھر دریافت کیا، پھر ایک عالم کا پتہ دیا۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ علم والا، جو کہ اپنی طرف نے اللہ کا علم رکھنے والا، جو ہر چیز اللہ کی طرف منسلک، عالم جو جاننے والا، علم۔ تو اس نے کیا کہا؟ وہاں پہنچا تو اس عالم سے دریافت کیا کہ میں نے 100 خون کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے، اور کیا وہ توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ 2 سوال کیے کہ ممکن بھی ہے، اور کیونکہ پہلے راہب نے کہا تھا تو اس نے اب وہ 2 سوال کر رہا ہے کہ میری توبہ جو ہے نا ممکن ہے، اور کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ دیکھا، جو علم رکھتا ہے تو وہ اپنی طرف کبھی منسلک نہیں کرے گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے، تمام نبیوں سے، اور اللہ کی کتاب سے بات کرے گا، سنت سے بات کرے گا، تاکہ کوئی امید نظر آئے۔ دیکھیں، اور انسان کے ایمان کا لیول بڑھے، تو یہ کیا ہے کہ اس کو امید اب اور تسلی ہوگی نا، کہ اس نے کہا ہاں۔ اور آگے فقرہ سنیے کیا ہے
کہ تیرے اور توبہ کے درمیان کون حال ہو سکتا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ تیرے اور توبہ کے ساتھ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے. یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. اللہ نے توبہ منظور کرنی ہے, اللہ نے ہدایت دینی ہے, تو اس میں انسانوں کا تو کوئی فیل نہیں ہے. لیکن اس نے تسلی دی, فلاں مقام پر جا, وہاں کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں, ان کے ساتھ مل کر تو بھی عبادت کر, اپنے علاقہ کی طرف پھر لوٹ کر کبھی نہ جانا. یہ حکمت تھی کہ جہاں رہتا تھا وہاں 100 قتل ہو گئے. اور حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ظاہرہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اپنے بندوں کے, تو کیا حکمت یہ اس میں کہ جہاں رہتا وہاں 100 قتل ہو گئے. اور اگر وہ ایمان لے بھی آتا تو لوگوں نے اس کو کر کے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ انسان کو ایسا تنگ کر دیتے ہیں, ایسا تنگ کر دیتے ہیں اس کے پچھلی چیزیں یاد کرا کر کہ وہ پھر اس کا دل بدگمانیوں کی طرف خدا نہ کرے پھر جائے. تو یہی کوشش ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں حکمتیں ہیں. تو حکمت کے تحت فرما دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور وہاں عابد لوگ عبادت کرے, تو بھی ان کے ساتھ عبادت کر. دیکھو کتنی اچھی نیکی کا. وہ چل پڑا, اور جب چل پڑا تھوڑی ہی دور گیا, اس سرزمین سے باہر نکلا, تو وہ واپس چلا تو ابھی نصف راستہ یعنی آدھا ہی طے کیا تھا جس بستی میں لوگ عبادت کر رہے تھے, جس کا حکم دیا تھا کہ ادھر چلے جانا نصیحت کی. تو اس کو موت نے آ کر دبوچ لیا. یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا. اس کا وقت مقرر تھا وہاں موت کا. رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے مابین اس کے اختلاف مطلب آ گئے, اور وہ مطلب اختلاف پیدا ہو گیا. اس کا مطلب کہ وہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے, دوسرا. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے اختلاف. رحمت کے فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ توبہ کرتا ہوا اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے, یعنی کہ اس نے توبہ کر لی. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی. اس اسنا میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا. تمام فرشتوں نے اس کو حکم بنا لیا. حاکم ہوتا ہے ایک سربراہ جس کا حکم ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا نا, تو اس لیے فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی ایسا مطابق کام کرتے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کرتے. اللہ حکم دیتا ہے. اس نے کہا دونوں طرف زمین ناپ لو جو کہ قریب ہو, اور اس کے لیے ہے کہ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ لی گئی. کس کے؟ جس نے 99 قتل کیے تھے, جو سفر کر رہا تھا نیک لوگوں کی طرف. تو اس طرف زمین کم نکلی جدھر توبہ کرنے جا رہا تھا, یعنی کہ نیکی کی طرف بڑھ رہا تھا نا, ادھر کی زمین کم نکلی جب ناپا. اور بدی کی زمین جو تھی نا وہ نکلی تو جدھر توبہ کرنے جا رہا, یعنی اس قریب. چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا. ایک روایت میں ہے کہ نیکی کی آبادی کا فاصلہ صرف 1 بالشت کم تھا. دوسری روایت میں ہے کہ گناہوں کے آبادی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس سے دور ہو جا, اور دوسری آبادی نیکی کی آبادی کو حکم ہوا اس سے قریب ہو جا. پھر اب دونوں زمینوں کا فاصلہ ناپ لو. یہ دیکھیں اللہ کی حکمتیں ہیں نا, اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوا کہ دونوں زمینوں کا فاصلہ ناپ لو. فرشتوں نے نیک آبادی کا فاصلہ کم پایا تو اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس امر کی کھلی اور روشن دلیل ہے کہ نیت کر کے توبہ کا ارادہ کرنا, توبہ کی طرف دوڑنا اور توبہ کی نیت کرنا بھی مفید ہے. سبحان اللہ. اور اس امر کی بھی دلیل ہے کہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوئے بغیر بھی خواہ وہ ذرہ بار ہی کیوں نہ ہو, اس کی نجات نہیں. اور پس توبہ کرنے والوں کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے, اور اس کو نوافل بھی کثرت سے پڑھنے چاہیے, اور کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. نفلی عبادتوں سے, نفلی روزوں سے. فرض تو انسان نے کرنے ہیں, حکم تو اللہ کا ہر سر ماننا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ نفلی عبادتوں کے ساتھ اور محبت اور قریب تر کیسے ہونا ہے. تو پیر کا روزہ اور جس کو منڈے کہتے ہیں, اور جمعرات کا روزہ, ایام بیعت کے روزے 3, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھے اور حکم بھی دیا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اپنانے میں فائدہ ہی ہے, نقصان نہیں ہے. اور ہم نے فائدوں کے لیے کام نہیں سوچ کے کرنا, ہم لوگوں کو فائدہ تو ملے گا ہی, لیکن ہم نے اللہ کی رضا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو یہ اپنے عملوں میں لانا ہے انشاءاللہ بفضل ربی. توبہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ علماء اور فقہا کی صحبت میں زیادہ بیٹھے, جیسے کہ شروع میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا ماشاءاللہ سے. سبحان اللہ کے توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھو, کیونکہ وہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں.
کہ ان کے دل میں جب اللہ کی یاد ہوتی ہے، دنیا داری نہیں ہوتی، دیکھو تو کیا اب آیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ کرتا ہے، علماء اور فقہا کی صحبت میں زیادہ بیٹھے اور ان سے اپنے دین کے بارے میں استفسار کر لے اور راہ خدا میں چلنے کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی اطاعت میں حسن ادب و دینی امور میں استقامت، اور ان سے سیکھے علم، اور اس کو وہ تمام مخفی باتیں سکھائیں گے جو طریقت اور سلوک کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں استقامت کا آیا، استقامت کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ کس صورت میں، کس آیت مبارکہ میں آئی اور اس کا کیا مطلب ہے، ضرور دیکھیے رحمہ فار آل کو، اور اس میں استقامت کیا ہے اس کا ٹاپک کا نام دیا گیا ہے، تو آپ لوگ وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہر ناواقف راہ کے لیے دلیل راہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہادی کون ہوتا ہے؟ رہنما ہوتا ہے، ایک استاد چاہیے اور سکھانے والا چاہیے، وہ ہدایت کرے، توبہ کرنے والے ان تمام باتوں میں سچائی، اخلاص اور مجاہدہ کو کام میں لائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، وہ ہم نے جو پہلے پڑھا کیسے پیارا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور میری تمام نسلوں کو، یہ جو 99 قتل والی جو روایتیں ہیں، جو مسلم بخاری کی صحیح باروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، وہ پڑھی گئی، جو اکثر لوگوں نے بہت رٹی ہوئی ہیں، یعنی بہت یاد کی ہوئی ہیں، لیکن بعض اوقات تو ایسے ذکر ہوتا ہے کہ نہ ڈر اور بے باکی کی اس میں نظر آتی ہے۔ کیوں کہ ایسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچے تو کہتے ہیں کہ جب وہ 99 والے، یا کوئی بڑا کہتا ہے کہ جب وہ قتل والا بخشا گیا تو ہم کیوں نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، کہ ہم جان رہے ہیں لیکن ہم پھر اس کو فالو کر رہے ہیں کہ 99 قتل والے کو، یا کوئی برے لوگوں کو اگزامپل دی جاتی ہے کہ وہ لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو ایسے کرنا ہے، اچھے کام کر کے وہ چھوٹ جائیں گے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں کسی کو فالوور نہیں بنانا، کسی کو ہیرو نہیں بنانا، ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو بنائیں، اور اللہ کی کتاب کو جو ہے نا وہ پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، درود السلام پڑھیں، اہل بیت طہار سے سچی اور پیاری محبت کریں کہ نبی کی آل سے اور تمام انعامتا والوں سے، اور یہ ہمیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ قرآن پاک سے۔ تو آپ اور میں سب مل کے ایک بار پھر استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں میں اور ہم سب کو اور جو موجودہ آنے والے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھنے، باوضو میں رہنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا پابند بنا دے، اور دنیا اور آخرت ہماری ایمان کامل کے ساتھ ہم جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پیاری پہچان نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلائے، جس کی ہم تمنا کرتے، خواہش کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے، جب اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی، تو سب راضی، میرا مرشد پاک راضی جے، یا اللہ تمام لوگ راضی ہو جائیں، اور ہمارا یہ جو دین کا کام ہے، یہ داعیہ کا کام ہے، یا اللہ تو ہم سے لے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اس میں جو بھی غلطی خطا ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیا، آج ان کی ساری عطا کیجیے، اور ہم سب کے لیے یا اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے رکھیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو۔ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو رحمہ فار آل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس ڈالیں، اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔